مسلمان فقیر کج کلاہ رمیدہ سینہ او سوز آئے دلش نالت چران آلت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ۔ اقبال کہتا حضور میرا دل روندا کیوں روندا ہے میں نو بھی پتہ کوئی نہیں یا رسول اللہ ہے جی یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا کلندر لاہوری فیصلہ کر گیا اس گل کا اقبال درویش لاہوری اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی ہاں اقبال کہتا حضور میں پوری دنیا پھریا میں نو سدھیاں کسے نہیں کیتا میں تو رب دے بارے بھی شکوہ کر بیٹھیا اقبال میں نو سدھیاں کسے نہیں کیتا کہتا حضور تہاڈی محبت اقبال نو بھی سدھیاں کر گئی اقبال نو بھی محبت رسول ایک چیز ایسی ہے دل سے عشق او توانا می شود خاک حمدوش سریا می شود اقبال کہتا انسان دلیری اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے جس ویلے محبت رسول ہوئے ورنہ وقت تک کانسٹیبل ہوئے وقت تک کانسٹیبل ہوئے ہیں جی تے سامنے وقت تک گورنر کھڑے ہوئے حکومت بھی انہاں دی ہوئے تو اس نو کس نے پیسے دیتے 65 ایجنسیاں غازی ممتاز کو تحقیق کرن جناب تو انو دسو تواڈے پیچھے کیڑا مولوی کتھوں پیسے لینے غازی ممتاز سارے نو ایکو جواب دیتا انہوں نے کہا پاگل دے بچے میں محبت رسول ہے جے کام کیتا 10ویں مہینے پتر جمے تے 4 جنوری نو واقعہ ہو جائے 2 باری سزائے موت سن کے تے پھر وہ فیصلہ اینج اچھاڑے اینج جیل وچ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے دسیا انہیں غازی نے اینج فیصلہ اچھاڑیا انہیں کہا ججا اے دسی جا شام تک غازی نو پھانسی لگ جائے گی کی خیال ہے جناب عشق سلطان است و برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگی اقبال کہندا دو میں جہانہ دا سردار عشق کیے اور اقبال کہندا عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق یہ تو میں باس نہیں نہ چھیڑنا چاہتا ورنہ میں گل دوسری طرف چلی جانی میں کلام اقبال دا بھی حافظ ہوں قرآن دا بھی حافظ ہوں توجہ او بھیڑیا کہنے لگا یارا جا کھجورانے شہر او تھے اللہ نے ایک نبی بھیجے جو کچھ میں ایک سوال ہے تواڈے کو جیڑا نبی دے علم دے بارے باس کرنا انہوں کم از کم بھیڑیے جتنا بھی ایمان ہوتا کوئی نہیں کل ہووے تو ٹنگا میں سوال ہے کہ وہ بھیڑیا کیڑے مدرسے پڑھیا سی تے پتہ ہے نبی دے علم دے بارے کی گل کی تھی یخبرکم بما مدا و بما ہوا کائنن جاؤ ایتھے کی کرنا اس شہر جا اللہ نے ایک نبی بھیجے جو کچھ ہو چکا مدا جو گزر چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے و بما ہوا کائنن اور جیڑا کچھ ہون والا اودیاں خبراں بھی نبی دے رہا واہ جنگل دے بھیڑیا تینوں کنے دسیا میرے نبی دی شان ہے جنگل دا بھیڑیا بھی مان جاوے 2 ٹنگا والا نہ منے تو پھر سوچے بھائی بھیڑیا جتنا بھی تیرا ایمان کوئی نہیں وہ پتہ ہے کی کہنے لگا وہ بھیڑیا اور چرواہا کہنے لگا میں جاندا تے ہاں لیکن میری بکریاں دی حفاظت کون کرے گا انہیں کہا اے ڈیوٹی آج میں دینی میں آخر نبی دا نا آئے جے تے بھیڑیا بھی بندے والے کام شروع کر دیندا تے بندہ ہو کے بھیڑیاں والے کام شروع کرے وہ چلا گیا جناب میں گل کرنے لگا میں حضور بھی چاہتے ہیں مجمع میری تعریف ہوئے انہیں جا کے امام الانبیاء نہ ملاقات کی تھی سارا واقعہ دسیا اینج میں بکریاں چرا رہا اینج ہویا کلمہ پڑھیا حضور نے فرمایا ایک گل تو کی تھی میرے نال تنے تنہا ہن میں بلانا سارے اپنے غلاماں نو مجمع وچ سنا پھر بھیڑیے تیرے نال کی گل کی تھی جی صحابی کھڑا ہوئے تے حضور تشریف فرما ہوون تے مجمع ابو بکر عمر عثمان و علی ابو عبیدہ سعد سعید ایڈے شیر بیٹھے ہوون اٹھ کے گل کرے یار اینج بھیڑی آیا پھر اینج بکری نپی پھر میں اینج چھڑایا پھر انہیں حضور دی شان اینج دسی حضور خوش ہو رہے ہون صحابہ بھی خوش ہو رہے ہون او مجمع جائز ہوئے تے ایتھے مجمع کیوں ناجائز ہوئے لو جی میں آخری گل کرن لگا گفتگو مک گئی چونکہ لیٹ میں پہلے ہی بڑا ہو گیا میں بیمار بھی ہاں تے تسی امید ہے مینوں معاف کر دیو گے تے چودھری صاحب بھی معاف کر دین گے تے وہ بھی میزبان بھی معاف کر دین گے بیماراں واسطے رب دی میں بڑیاں چھوٹاں تساں بھی مینوں چھوٹ دے دیو گے امید ہے وعدے دی خلاف ورزی تے بہرحال جرم ہے میں حاجی صاحب نوں کہے سی میں بیمار ہاں بہرحال میں آ گیا لیکن ایک گل یاد ہے میں دل دا بیمار کوئی نہیں دل میرا کھوٹا کوئی نہیں اساں جنوں بھی منیا حضور دی نسبت نال منیا ہاں اقبال کہندا دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دیگر پیوستہم اقبال کہندا دل لان والی کو جائے حضور دی ذات بس اور گل ہی کوئی نہیں زے فرق تابہ قدم ہر کجا می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا اینجاز اقبال کہندا ہے میں جدو سیرت رسول پڑھی تے سورت رسول پڑھی حضور دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخنا تک تے میرے دل نے گواہی دتی دل لانے ہی تے تھے لا
اور دل لانے والی جائی کوئی نہیں. ایویں چلو بھائی گھوڑے سمندر صحابہ کیا پا دیاں گے, گھوڑے تے ایسا نہیں کوئی نہیں صحابہ کو, 8 تلواراں لے کے تے جناب 1000 بندے دے مقابلے ٹر پینا, ایک گل ہے عقل وچ والی نہ کوئی نہیں. اقبال کہندا مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را ناممکن ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق ہوئے گا اتھے مومن ہوئے گا, جتھے مومن ہوئے گا اتھے عشق ہوئے گا. عقل صفاق استو صفاق تر, پاک تر چالاک تر بے باک تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا, کیوں جی صاحب جمعے تے میں حضرت خبیب بن عدی دا واقعہ جڑا سنایا, کائنات جتنا ظلم کسے تے نہیں ہویا جڑا صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی تے ہویا. زندہ بخاری شریف وچ بھی موجود ہے. آپ نو زندہ بن کے ٹک ٹکی تے مقام تنیم جتھے مسجد عائشہ آج کل عمرہ لوگ کر رہے ہیں, اس مقام ہوتے حضور دے صحابی نو ٹک ٹکی تے بن کے آپ نے پورا ترانہ پڑھیا. بخاری شریف وچ بھی چند شعر موجود ہیں اس ترانے دے. آپ نے جناب ایک ایک کافر تے زنا نے وقت جمعوا ابناؤم و نساؤم وقربت من جزء طویل ممنعی, سمجھ آئی, فقط بدعوا لحمی وقد یاس مطمع. یا اللہ انہاں تے میرا جسم بھی کٹ دیتا, ایک ایک بندہ آوے آپ دے جسم دا ٹکڑے کرے. جناب آپ نے کوئی نیزہ مارے, کوئی تلوار مارے, زنانیاں آ گئیاں, منڈے آ گئے, اوباش آ گئے, جوان آ گئے, بڈھے آ گئے. انہیں اعلان کر دیتا ہے بدر و احد جنہاں دے لوگ مرے گئے, آؤ محمد عربی دا غلام قابو آ گیا, دے کول بدلہ لو. اتنا ظلم ہویا خبیب بن عدی نال, اتنا ظلم ہویا کہ آپ دی ہر شے انہاں کٹ کے رکھ دیتی. پیران دی انگلیاں کٹیاں, انہاں دے کیمے بنائے, کٹ دیاں, زبان آپ دی صرف آخر تے رہ گئی. اس ویلے مشرکین مکہ نے پوچھا ہن دس جس نبی دی خاطر آج تیرا یہ حال ہو گیا, تیرا دل تے چاہندا ہونا آج تو نہ ہوندا, تیری جگہ تیرا نبی ہوندا. تے سارے بزرگاں نے لکھی ہے گل بڑی جوش نال کہ حضرت خبیب بن عدی نے محبت رسول وچ اس ویلے نعرہ ماریا, یا محمد ہو. انہاں کیا پاگلو میرے آقا جتھے بیٹھے نا اتھے ہن بھی میں اس گوارا نہیں کردا کہ حضور دے پیر وچ کوئی کنڈا چپ جائے. اے حضور محبت رسول ہے. اے انسان نو اے گل کر, ورنہ تے بندہ گھر بیٹھے نو گلاں اسی کر رہے ہوندے جمعے والے دن لوکاں دیاں ٹنگاں ویسے کمی جا رہیاں. بھئی مولوی صاحب کچھ کرو نے, بھئی مولوی صاحب کی کرانا ہے بیچاریاں, بھئی 400 قرآن دے نسخے جل جان تے مولوی صاحب جمعے والے دن اے وی نہ دسن کہ بھائی افغانستان 400 نہ قرآن دے نسخے جلا دیتے تے 1400 سال تاریخ گرے ہویا مسلمان گناہگار ہوئے. انہاں دیاں کتاباں محرفن, انجیل بھی محرف ہے, قرآن نے کیا یحرفون الکلم من بعد, بھائی انہاں دیاں کتاباں تبدیل شدان. فویل اللہم مما کتبت ایدیہم وویل اللہم مما یکسبون. انہاں بربادی ہے, انہاں خود کتابیں جو کٹ وٹ کٹ کے اپنے کم لکھین. لیکن قیامت تک کوئی مسلمان گناہگار بھی ہوئے گا تورات تے انجیل دے ایک ورقے دی بھی بے ادبی نہیں کرے گا. پھر بھی اسی دہشت گرد ہیں یارا, پھر بھی اسی انتہا پسند ہیں. 400 قرآن دے نسخے جل جان, اور جناب یہود و نصارہ قرآن دے نکے نکے نسخے لے کے خنزیر دے منہ وچ پاون, پھر بھی اسی انتہا پسند ہیں. قرآن دے ورقے پاڑ کے ٹشو پیپر استعمال کرن, قرآن نو لیٹریناں وچ سٹن, قرآن نو گولیاں مارن, قرآن کھول کے شراب دیاں ہوتے بوتلاں ڈولن, قرآن کھول کے خنزیر دے گوشت دے ہوتے ٹکڑے رکھن, وڈیاں وڈیاں گڈیاں دے تھلے قرآن رکھ کے ٹائر گھماون. اسی پھر بھی انتہا پسند ہاں. تسی کدی سوچی ہے سارا کچھ قرآن نہ کی وجہ تو ہو رہا, تہاڈی میری وجہ تو ہو رہا حسن, ہاں جی تہاڈی میری وجہ تو ہو رہا. ایتھے سکھ آئے, اپنا کی نام ہے عجائب گھر, اتھے جڑا چوکیدار ہے 35 سال تو انہیں مینوں گل دسی. وہ کہنے لگے جی گرنتھ کھلی ہوئی سی تے سکھاں نے احتجاج کر دیتا. انہاں کہا تانوں کس نے کہا ساڈی گرنتھ کھول کے رکھو. اتھے بہ گئے, انہاں اپنی گرنتھ ٹھپوا کے اتھے غلاف چڑھا کے تے پھر گئے. میں آکھا مسلمان گلی وچ قرآن دا ورقہ پہ ہوے روپیہ چکدا, قرآن دا ورقہ نہیں چکدا. کہندا ہے کوئی میری ڈیوٹی شامل ہے, اللہ دا نام لکھے اخبار دے میں چکنا ہے. جب تک میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. اقبال کہندا ہے وہی سرمارہ داری بندہ مومن کدیں. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اقبال نے لکھا مجلس شورا, شیطان نے سارے کافروں بلا کے تقریر کی تھی. شیطان کی مجلس, ابلیس کی مجلس شورا عنوان رکھا اقبال. اودے چ اقبال کہندا ہے اے شعر پڑھے شیطان نے, انہاں کہا تسی بے فکر ہو جاؤ, نہ کدی قرآن دی گل نہیں کرنی. یہ کدی یہود دے پیچھے نسن گے, کدی نصرانیاں دے پیچھے نسن گے, یہود و نصارہ نو یہ یار بنان گے. کہدا کدی بھی شیطان نے تسلی دیتی, انہاں کہا تسی بے فکر ہو جاؤ کہ حضور دے غلام کدی بھی قرآن دی گل نہیں کرن گے, بلکہ اپنے پتراں نو بھی جوان کرن گے, قرآن دی ہوا نہیں لگن دین گے.
ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਨੇ ਸਲਾਮਾ ਜਰਬਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਹਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਾਹਿਲ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਸਮਿल्ला ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕੁਲ ਵੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। یہ ہوں اسی گل کریے ہے جی مولوی صاحب ایسی بات کرتے ہیں، ایسے بات تو نہیں نہ کرتے۔ جیڑی اس تو وڈا کائنات جاہل کون ہے کہ جنہوں قل ہو اللہ تے اسی 5 سال دے بچے نو جناب یاد کرا دیندے ہیں۔ میری اپنی بچی چھوٹی جی جناب اس نو جناب چنگی بلی یاد ہے قرآن، اور جڑی گل کرو تو اس نو یاد اجے اس دی عمر ہی 5 سال ہوئی ہونی زیادہ تو زیادہ۔ تے اسی مسیتاں وچ سویرے بچے جڑے پڑھن آندے چلو کھڑا ہو جا تو پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسم کل واللہ تے اسی بچے نو 9 سال وچ پڑھا دیندے ہاں۔ تے اسے واسطے جناب اے مسیتاں کولوں بھی بچے دور ہو گئے، دین کولوں بھی دور۔ میں گل دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا، اقبال دی گل اقبال کہندا انہیں جناب آخر تے گل کے تھی انہیں کہ الحذر آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر کہندا ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، شیطان نے کیا اپنے کارندے نو بش نو تے اوباما سارے نو کٹھیاں کیتا، کہنے لگا سدا لوگاں نو قرآن کولو ڈراندے رہنا ہے، اوہ قرآن آ جائے گا قرآن آ جائے گا، لوگاں دے ہاتھ کٹے جان گے، زنانیاں اندر بہ جان گیاں، اوہ زنانیاں نو برقے پوا دیتے جان گے، اوہ جناب حقوق نسواں، اوہ جناب قرآن حقوق نسواں نہیں دسدا۔ میں ایتھے ایک گل کردا جاواں، حضور نے 6 گلاں کیتیاں ظاہری حیات وچ، آخر جان لگیا حضور نے 6 گلاں کیتیاں، اس تو بعد آپ نے گفتگو نہیں فرمائی، آپ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے۔ 6 گلاں وچ انہاں گلاں وچ ایک گل بھی سی النساء النساء۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں دنیا تو جا رہا ظاہری دنیا تو، اتقوا النساء اتقوا النساء، اپنی زنانیاں دے بارے اللہ کو ڈرنا۔ میرے آقا دنیا تو جاندے بھی مسلمان عورتاں دے حقوق دسے، مرداں دے حقوق حضور نے نہیں دسے، تو پھر کبھی اسلام حقوق نہیں دیتا۔ لیکن اسلام شمع محفل نہیں بناتا۔ حضرت ام خلاد انہاں دا صاحبزادے، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، انہاں دے صاحبزادے شہید ہو گئے جنگ خندق کے، پورا لباس پا کے اپنے پتر دی لاش تے آئیاں اینج کر کے جناب حضرت خلاد شہید ہو گئے، انہاں دی ماں آئیاں، صحابہ نے کیا مائی پتر بھی شہید ہو گئی تے پھر بھی لباس پائی پھر نہیں تے پردہ کیتی پھر دی تے حضرت ام خلاد جڑی گل کیتی قیامت تک ساڑے مسلماناں دیاں دھیاں بہناں ماواں واسطے مینار نور ہے۔ حضرت ام خلاد فرمان لگیاں میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا تے نہیں نہ کھویا۔ توجہ گل جڑی میرے کوئی سمجھ آ رہی تو انو بس میں گفتگو مکان لگا۔ حاجی صاحب نے کیا چونکہ حضرت خبیب بن عدی والی گل میں سنا دیتی تو انو او دے واسطے تو 1 گھنٹہ پورا چاہیے کہ آپ نہ کیڑے کیڑے ظلم ہوئے۔ پھر آپ نے تختہ دار دی طرف جدو جا رہے سن تے کافرہ نے کیا ہوئے خبیب کوئی آخری تیری شوق ہوئے آخری خواہش تیری پوری کریے۔ آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ آپ نے انج پڑھے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے فواللہ، اے سیاست دی حدیث ہے، فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو، فرمایا خدا دی قسم ہے میرا دل کردہ سی آج میں رب نال لمیاں گلاں کراں لمے سجدے کراں کیونکہ آخری نماز ہے۔ لیکن میں نماز مختصر اس واسطے کی تھی مطلب تساں اے نہ سمجھو محمد عربی دے غلام موت دے ڈر کولو نماز لمی کی تھی کھڑا۔ آپ نے انج کھڑ کے جناب ٹک ٹکی ہوتے تشریف لے گئے۔ اے حضور دے غلامن صدق خلیل بھی عشق اور صبر۔ ویسے قیامت والے دن جی خبیب بن عدی آ گئے انہیں کہو میں تے پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی فرض چھوڑ دے رہے ہو، ساڑھے کو کوئی جواب کوئی نہیں ہونا۔ وہ نفل بھی نہیں چھوڑے بابا جی، فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو، حالانکہ فرض تو نہیں سن لیکن سانو دسیا ہوا اسی پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی صحت مند ہو کے فرض نہ چھوڑنا کم از کم۔ لو جی آخری بات میں او کرن لگا سی، حضور دے صحابہ بھی چاہتے ہیں مجمع تقریر ہوئے، میں کتاباں تو بہت ساریاں لے آیا، ساریاں میں عربی لے آیا مطلب تسی سمجھو آندھی میں نو تھوڑی بہتی ہے عربی، دعویٰ کوئی نہیں لیکن آندھی ضرور ہے، دعویٰ کوئی نہیں، دعویٰ تے حضور دی غلامی دا صرف کیے جی، حضور دی غلامی دا دعویٰ بس، اور کائنات گل ہی کوئی نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نو زیارت ہوئی تے فرماندے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گھا رہی، رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال، کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے، سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہ نال۔ پیر میر علی شاہ ایک جھلک ویکھی تے فرماندے نے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی، تے علم دی آکڑی اس وقت تک ہوندی جس ویلے محبت رسول سینے چ نہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی حج تے گئے نا تے سامنے کھڑے ہو گئے مواجہ شریف دے تے عرض کی تھی حضور زیارت کراؤ، خواب وچ تے کئی واری ہوئی دیدار آج سامنے چاہیدا تے رسول اللہ نے نہ کرایا تے
اعلیٰ حضرت بریلوی جا کے نعت لکھ دیتی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نعت پڑھتے جو آخر تے پہنچے نا، کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جدو اعلیٰ حضرت بریلوی ہے لفظ کہتے حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے. فرمایا بس بھائی احمد رضا اس تو وڈی گل نہیں کرتی، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. فرمایا احمد رضا حضور تینوں دیدار کیوں کران، تیرے جو ہزار تھے کتے پھرنے. حضور نال پیار ہوئے تے ٹوٹ کے ہوئے، سوچ سوچ کے نہ ہوئے. ساڑھے بزرگ پہلے دس گئے بھائی حضور نال کیڑی گل حضور دے بارے کرنی تے کیڑی نہیں کرنی. دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنی، ایک حضور نو رب نہیں کہنا، دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا. اس تو علاوہ وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم، اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. کیوں؟ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد، حد وہ تھی جو پہلے بیان ہو گئی. حضور کو رب نہیں کہنا، رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں.